السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز ناظرین و مشاہدین، سورۃ الحجرات کی مسلسل 6 درسوں میں تفصیل کے ساتھ تفسیر کی گئی تھی۔ آج آخری درس ہے، اور اس آخری درس میں میں چاہتا یہ ہوں کہ مکمل پوری صورت کی تفسیر اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ گزری ہوئی باتیں ذہن نشین ہو جائیں اور پھر پوری تفسیر ایک درس میں خلاصے کے طور پر ہمارے سامنے آ جائے۔ اس لیے آج کے اس درس میں سورۃ الحجرات کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے، اور اس پر ہمیں آپ لوگوں سے پہلے اور آپ سب لوگوں کو، تمام ناظرین و مشاہدین و سامعین کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ سورۃ الحجرات مدنی صورت ہے، اس کے اندر 18 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ شروع کی 5 آیات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ آداب سکھائے ہیں، جن آداب کو اللہ رب العالمین کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ یا دین اسلام کے ساتھ انسان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب یا سب سے پہلی بات جو اللہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، کتاب و سنت کا حکم آ جائے، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اس کے آگے بڑھنا قطعاً کسی اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمائی اور جس کی تاکید کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، قرآن و حدیث کی بات آ جائے، ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ یہی دونوں حجت ہیں۔ چون و چرا کرنا یا اس طریقے سے اپنے اماموں کی باتوں کو کتاب و سنت سے آگے کرنا، یا بہانے ڈھونڈنا، یا اس طریقے سے کتاب و سنت کے خلاف فیصلے کرنا، کتاب و سنت کو اہمیت نہ دینا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے سامنے اپنے علاقے، معاشرے اور اماموں کی باتوں کو آگے کرنا، یہ قطعاً اہل ایمان کے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ نبی آتا ہے اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات جو اہل ایمان کو بطور تاکید بتائی ہو یہی کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور آگے بڑھنے کی جسارت نہ کریں، دین میں اضافہ نہ کریں، اور کتاب و سنت کے خلاف فتویٰ بازی نہ کریں، فتویٰ نہ دیں، اور جو بھی کتاب و سنت کے اندر آ جائے بات اسے تسلیم کر لیں، چاہے وہ آپ کی عقل میں آئے نہ آئے، سر تسلیم خم کر دینا یہی مومن کی پہچان۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین اس کے بعد کی 1-2 آیتوں میں نبی کے ساتھ کچھ آداب سکھلائے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو جب آپس میں گفتگو کریں تو آپ کی آواز اللہ کے رسول کی آواز سے بلند نہ ہو۔ آپ نبی برحق ہیں، آپ سب کے امام اور پیشوا ہیں، لہذا آپ کی بات پر کسی کی بات بلند نہ ہو، آواز پست ہونی چاہیے۔ یہ تو آپ کی زندگی کا معاملہ تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی ہمارے لیے حکم ہی ہے کہ آپ کی بات آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، اپنی تمام باتوں کو ہم چھوڑ دیں، اپنی باتوں کو پست رکھیں اور اس طریقے سے حدیث کے اوپر عمل کریں۔ دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول سے کلام کرو، گفتگو کرو تو سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ گفتگو کرو، آواز کو اونچی نہ کرو یا محمد کہہ کر کے نہ پکارا کرو، اور جب تم ملاقات کے لیے آؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوں
تو انتظار کر لیا کرو، اور اس طریقے سے ان کی آرام میں خلل دینا یا محمد کہہ کر کے پکارنا دیواروں کے پیچھے سے، روم کے پیچھے سے، یہ قطعاً یہ ادب صحیح نہیں ہے یا اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی وفات کے بعد بھی حکم آج بھی موجود ہے کہ ہم جب بھی حدیثیں سنیں پڑھائیں، اس کا حدیث کی اہمیت ہماری نظر کے سامنے ہونی چاہیے، اور اس طریقے جب حدیث پڑھی جائے سنائی جائے تو انسان اس کو سنے اور اس نیت سے سنے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ہدایت کی نیت سے حدیثوں کو پڑھے، ہدایت کی نیت سے قرآن کی تلاوت کرے، اور ہدایت کی نیت سے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سنے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ یہ آج بھی ہم سے مطلوب ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم ہدایت دی گئی، وہ یہ ہے کہ جب تمہیں خبر پہنچے تو ہر ایک کی خبر پر یقین نہ کر لیا کرو بلکہ تحقیق کر لیا کرو۔ خبر کہاں سے تمہیں ملی ہے، خبر دینے والا کون ہے، اگر وہ معتمد نہیں ہے، ثقہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تم کوئی کام کر گزرو تمہیں بعد میں اس کے اوپر ندامت ہو، تو تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اس کے تعلق سے جو بہت سارے لوگ بتاتے ہیں یا مفسرین نے کچھ بیان کیا ہے کچھ لوگوں نے کہ ایک صحابی کے تعلق سے یہ حدیث یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، ان کا کہنا قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک حکم دیا ہے کہ کوئی بھی خبر ہم تک پہنچے تو ہم تحقیق کر لیا کریں۔ اگر آج ہم اس کے اوپر عمل کریں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو اختلاف ہے، یا میاں بیوی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، دوستوں کے درمیان، خاندان کے درمیان، معاشرے میں دو جماعتوں کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان، آج بہت سارا جو بہت بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے تعلق سے کسی نے کوئی بات کہہ دی اور انسان نے بدگمانی قائم کر لی اور اس طریقے سے تحقیق نہیں کیا، اور اس طریقے سے دل کے اندر حسد اور قدورت انسان اکٹھا کر لیتا ہے، اور پھر اختلاف ہوتا ہے، دشمنی اور عداوت بڑھ جاتی ہے۔ جہاں محبت ہونی چاہیے وہاں انسان اپنے دل کے اندر عداوت قائم کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ تحقیق نہیں کرتے۔ آج ہمارے معاشرے میں افراد کے تعلق سے، جماعتوں کے تعلق سے یا حکومتوں کے تعلق سے بہت ساری ایسی چیزیں مشہور ہیں جو حقیقت میں جھوٹی چیزیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگ ان کو بغیر تحقیق کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں۔ تو تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی حدیث پہنچے، اس حدیث کو لوگوں کے سامنے فارورڈ کرنے سے بجائے پہلے شیئر کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا گڑھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ یہ شریعت ہے، دین ہے۔ ہر سنی سنائی بات کو عام کر دینا بغیر تحقیق کے یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے تحقیق کر لیا کریں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ آج کتنی حدیثیں لوگ کڑھ کر کے پیش کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں میلاد النبی لوگ منا رہے ہیں یا منائیں گے، اس کے تعلق سے بے سروپا کی باتیں، جھوٹی باتیں خلفائے راشدین کی طرف، ائمہ کرام کی طرف، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اتنی جھوٹی جھوٹی باتیں لوگ بیان کر کے پیش کر رہے ہیں کہ لگتا ہے وہ قرآن ہے اور ثابت شدہ کوئی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور باقاعدہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے تعلق سے کہ انہوں نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ میلاد النبی میں جو 1 درہم خرچ کرے گا وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی جھوٹی باتیں خلفائے راشدین کے تعلق سے یا صحابہ کے تعلق سے، ائمہ کرام کے تعلق سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ بغیرت قسم کے لوگ ہیں، دین کا سودا کرنے والے لوگ ہیں، اسے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ کوئی بھی دین کی بات آپ تک پہنچے تو بھی تحقیق کر لیا کریں کس کے ذریعے سے آپ تک پہنچی ہے، اور دنیاوی کوئی خبر ہو تو بھی تحقیق کر لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی دشمنی کے لیے اور بگاڑ کے لیے، فساد کے لیے جھوٹی خبریں نشر کر رہا ہو، اور پھر اس کی وجہ سے دو لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا ہو جائے۔ اور ایسا بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے خاندانوں کے درمیان۔ کسی نے کوئی بات کہی تھی، سن لیا، ڈائریکٹ نہیں پوچھتے، تحقیق نہیں کرتے، اور دل کے اندر اس کے خلاف انسان اپنے لیے حسد قائم کر لیتا ہے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت، بہت اہم ہدایت اور بہت اہم تعلیم دی گئی ہے کہ اگر آج کے مسلمان اس کے اوپر عمل کریں تو بہت ساری جو عداوتیں اور نہ اتفاقیاں اور دشمنیاں ہیں ہمارے درمیان یا خاندانوں کے درمیان یا بھائی بہن کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ وہ یہ کہ انسان تک کوئی خبر پہنچے تو تحقیق کر لیا کرے۔ اس طریقے سے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صحابہ کی تعریف کی ہے
کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور کفر و گناہ کو نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ اس میں صحابہ کی تعریف کی گئی کہ کس طریقے سے ان کے دلوں کے اندر محبت اللہ سے اس کے رسول سے موجود تھی، اور کس طریقے سے ایمان سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، کفر اور گناہ نافرمانی سے کس قدر ان کے دل دور تھے اور کس قدر گناہوں کو ناپسندیدہ سمجھتے تھے۔ اس میں صحابہ کرام کی تعریف کی گئی، وہ صحابہ کرام جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا، جو مالی مشعل راہ ہیں۔ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان کی مدح کی ہے، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ انہی آیتوں میں سے سورہ حجرات کے اندر بھی ایک آیت ہے جن میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے تعلق سے ان کی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کبھی کسی وقت مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو، اور اس طریقے سے جب جو اختلافات ہو جائیں ان اختلافات کو کتاب و سنت کی روشنی میں دور کرا دیا کرو، اور اگر اختلاف دور کرنے پر کوئی آمادہ نہ ہو اور اس طریقے سے کوئی بغاوت کرے تو سارے مسلمانوں کو مل کر کے اس جماعت کے ساتھ لڑنا چاہیے اور اس جماعت کو صحیح راستے پر لانا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، نبی کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے یا ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور یہ سارا معاملہ عدل اور انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے، کسی پر زیادتی نہ ہو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک اہم بات بیان کی ہے کہ وہ یہ کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب بھائی بھائی ہیں اور جب سب کے اصل ایمان ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ آپس میں نہ لڑیں، اور اگر کبھی اختلاف ہو جائے اور لڑائی ہو جائے تو اس لڑائی کو، اختلاف کو دور کریں کتاب و سنت کی روشنی میں، آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں، ایک دوسرے کے دست بازو بن کر کے رہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر کے رہیں، اور اگر کبھی غلط فہمی پیدا ہو جائے یا اختلاف ہو جائے تو اسی صورت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو ہم دور کر دیں اختلاف کو۔ کتاب و سنت الحمدللہ، قرآن بھی موجود ہے، حدیثیں بھی موجود ہیں۔ قرآن کو بھی اللہ نے جیسے محفوظ کیا، حدیثوں کو محفوظ کر دیا، اس کے سامنے رکھ کر کے اور کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے سارے اختلافات کو انسان کو دور کر لینا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اور اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اس میں جو خوارج اور معتزلہ ہیں ان پر رد کر دیا گیا، ایک طرح سے ان پر رد ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بڑے گناہ کا مرتکب اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ رب العالمین ان کو مومن قرار دیا، مومن ہیں وہ، اگرچہ ان کے اندر نقص ہے، کمی ہے، لیکن وہ ایمان کی اصل ابھی بھی ان کے اندر باقی ہے، لہذا ان کو کافر کہنا یا ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دینا یہ خوارج کا منہج ہے، اور جو معتزلہ ان کا منہج ہے، جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والے ہیں، وہ بڑے گناہوں کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے۔ اور ایک مسلمان کا قتل کرنا گرچہ کفر ہے لیکن چھوٹا کفر ہی ہے، کفر دونا کفر سے کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر مستحق نہیں ہوگا۔ تو بتانا یہ ہے کہ خوارج اور روافض یا اس طریقے سے جو معتزلہ ہیں ان تمام لوگوں پر اس آیت کریمہ کے اندر رد کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کچھ ایسی برائیوں سے بچنے کی تاکید کی ہے جو معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ کچھ ایسی برائیاں ہیں جو اختلاف کا، فساد کا ذریعہ بنتی ہیں، تو ان سے دور رہنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ انہی میں سے نمبر 1 کہ ایک دوسرے کا استہزاء اور مذاق اڑانا، یہ ایسی برائی ہے جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ اپنے کو بہتر سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے، ایمان اور عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے، لہذا یہ بہت بڑی برائی ہے جس سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 2، ایک دوسرے پر عیب لگانا، تانا زنی کرنا، تو فلاں خاندان کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسی ہے، تیرا باپ ایسا ہے، دوسرے کے خاندان میں تانا زنی کرنا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ عیب لگانا، یہ بھی شریعت کے اندر منع ہے، کبیرہ گناہ۔ نمبر 3، برے لقب سے پکارنا، ایسے لقب سے پکارنا جو لوگوں کو ناپسندیدہ ہوں، یا اچھے بھلے نام ہیں ان کو بگاڑ کر کے پکارنا، یا اس طریقے سے سابقہ دین یا گناہ کی طرف نسبت کر کے کسی کو پکارنا، جیسے کوئی میں نے مان لیجئے پہلے شراب پیتا تھا، ابھی بھی اس کو شرابی کہہ کر کے پکارنا،
یا اس طریقے سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا، مسلمان ہو گیا، اللہ نے اس کو توفیق دی، تو اس کو کافر کہہ کر کے پکارنا، حتیٰ کہ کسی کو بھی کافر کہہ کر کے پکارنا صحیح نہیں ہے، لیکن برے لقب سے پکارنا یہ شریعت کے اندر منع ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی ایک بڑی برائی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پہلے گناہوں کے اندر ملوث سے اللہ ان کو توفیق دی، گناہوں سے توبہ کیا، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کو پرانے گناہوں کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ قطعاً جائز نہیں ایسا کرنا۔ الحمدللہ اللہ نے اس کو توفیق دیا، صحیح راستے کو اس نے قبول کیا اور اس طریقے سے گناہوں کو چھوڑ دیا، لہذا جب اس نے توبہ کر لیا تو کوئی گناہ رہی نہیں کیا اس کے پاس، لہذا اس گناہ کا عار دلانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، تو عیب لگانا یہ بھی شریعت کے اندر منع ہے۔ چوتھی چیز کیا؟ بدگمانی کرنا، یعنی جو اہل خیر ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے بارے میں ایسا گمان قائم کرنا جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، بے اصل ہو، تو ایسی صورت میں یہ بدگمانی جائز نہیں ہے۔ ہاں جو کھلے عام فسق و فجور کرتے ہیں، کھلے عام برائیوں کے ارتکاب کرتے ہیں، یا گھناؤنے کردار کے جو مالک ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں برا سوچنا بدگمانی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسے ہے ہی ہیں، کھلے عام برائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے، جھوٹ بولتے، ان کی ایذا اور تکلیفوں سے پورا معاشرہ پریشان ہے، تو ان کے بارے میں ہمیں اچھا گمان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اچھا گمان ان کے بارے میں جو اہل خیر ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے بارے میں اچھا گمان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جی ہاں، تو ان کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بھی برائی ہے، اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ ٹوہ میں پڑے رہنا، تجسس کرنا، کہ کوئی خامی معلوم ہو تو فوراً اس کو بدنام کر دیا جائے، یہ شریعت کے اندر منع ہے۔ ہمیں پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا کہ اگر کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہو، اس کے اندر کوئی خامی ہو، کوئی عیب، کوئی برائی ہو، تو اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ یہ نہیں کہ اس کو عام کیا جائے اور اس طریقے سے انسان ٹوہ میں پڑا رہے، پیچھے پڑا رہے، لوگوں سے پوچھتا رہے، موبائل اور ٹیپ کرتا رہے، گفتگو عام ہو رہی ہے اور انسان بغیر بتائے کسی کی بات کو ٹیپ کر لیتا ہے اور ریکارڈ کر لیتا ہے، یہ بھی گویا کہ ٹوہ کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، بعد میں اس کا غلط استعمال کرتا ہے، تو یہ قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو ریکارڈ کرنا ہے تو آپ ٹیلی فون کر کے اسے بتا دیں کہ میں آپ کی بات ریکارڈ کر رہا ہوں، تاکہ انسان بات کرنے میں محتاط ہو، صحیح طریقے سے گفتگو کرے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان گفتگو اس کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے اور پھر آدمی جس کے دل کے اندر قدورت ہوتی ہے اور وہ اس کو بنیاد بنا کر کے لوگوں کے درمیان عداوت دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا غلط استعمال کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ قطعاً جائز نہیں کہ انسان کسی کی بات کو ریکارڈ کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ریکارڈ کرنے سے پہلے بتا دے کہ میں آپ کی بات کو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے کسی کی ٹوہ میں پڑے رہنا یہ بھی بہت بڑی برائی ہے جس سے منع کیا گیا۔ ہاں اگر کوئی کھلے عام بے حیائی کر رہا ہے، اعلانیہ طور پر لوگوں کو ایذا پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، تو حکومت تک اس کی بات کا پہنچانا یہ غلط نہیں ہے۔ یا اس طریقے سے حکومتیں کرواتی ہیں کہ بہت سارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغاوت کرنا چاہتے ہیں یا برائیاں کرتے ہیں، تو ان لوگوں پر روک تھام کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے ایسی چیزیں کی جاتی ہیں کہ کچھ لوگ باقاعدہ اس کے لیے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی یہ صحیح ہے، یہ تاکہ حکومتیں قائم رہیں، ان کے خلاف بغاوت نہ ہو، ان کے خلاف شورش نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو، کوئی ان کے خلاف لوگوں کو نہ اکسائے۔ تو اس طریقے کے حکومت کے لیے باقاعدہ ایسا کرنا، حکومت کی بقا کے لیے، استحکام کے لیے، مضبوطی کے لیے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یا ایسے لوگ ہیں جن کا شر بہت عام ہو گیا ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو ان کے شر سے بچانے کے لیے حکومت تک باتوں کو پہنچانا یہ ٹوہ میں پڑنے میں چیز داخل نہیں ہے۔ چھٹی چیز جو اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے اور وہ ہے غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کو بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو مثال دی ہے کہ مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا، یعنی اسے اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان، نمبر 2 مسلمان، اپنا بھائی نمبر 3، اور ساتھ ہی ساتھ نمبر 4 مردار وفات مر چکا ہے، اس کا گوشت کھانا، یعنی سنگینی پر سنگینی، گناہ پر گناہ ہے یہ کسی غیبت کرنا۔ تو غیبت کرنا یہ بھی شریعت کے اندر سخت جرم ہے اور اس سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ ایسے گناہ ہیں جس معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ خود تو گناہ ہے ہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین یہ بھی فرما دیا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، انسان توبہ کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ توبہ ان سارے بڑے گناہوں کو بھی مٹا دیتا، حتیٰ کہ شرک کو بھی توبہ مٹا دیتا۔ تو اللہ رب العالمین مہربان رحم دل ہے،
انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے گناہ کر لیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، لہذا انسان سے اگر ایسی غلطی ہو جائے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جو انسان کی اصل ہے سب کی، وہ بیان کی ہے کہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ نمبر 1، سب ایک ہی نطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 2، سب کو ایک ہی طریقے سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ سب اصل ہے ہر انسان کی، ہر انسان کی، سب کی اصل آدم اور حوا، سب کے ماں باپ ایک ہیں، سب کے پیدا ہونے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے، اور جس نطفے سے پیدا کیا گیا سب کو ایک ہی نطفے سے، منی سے سب کی پیدائش ہوئی، سب کی ولادت ہوئی، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ لہذا یہ سب کی اصل ہے۔ جب سب کی اصل یہی ہے تو پھر فخر کرنا اپنے خاندان پر اور کسی کے دوسرے خاندان پر تارا زری کرنا، عیب لگانا، یہ کیسے جائز ہوگا؟ اور یہ خاندان اور یہ قبیلے جو اللہ نے بنائے ہیں صرف تعارف اور پہچان کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنے کے لیے۔ ان کا مقصد یہ نہیں کہ ایک دوسرے پر تانا زنی کریں، اور یہ معیار نہیں تقویٰ کا، کیونکہ یہ تو اس میں انسان کی مرضی اور اختیار نہیں داخل ہوتی ہے۔ انسان اپنی مرضی سے کسی خاندان میں نہیں پیدا ہوتا، اپنی مرضی سے کسی قبیلے کے اندر نہیں پیدا ہوتا، یہ تو انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جہاں جس کو چاہتا ہے وہاں اس کو وہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لہذا جب انسان کا اختیار اس کے اندر نہیں ہے تو یہ پرہیزگاری اور دینداری یا تقوی کا یا بلندی کا معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے وہ دینداری ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اللہ رب العالمین ایک اہم اصل لوگوں کے درمیان بیان کیا کہ یہ خاندانوں میں تقسیم کیا گیا تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں ہے، فخر کے لیے نہیں ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں زمانے جاہلیت کی جو ہماری امت کے اندر رہیں گی، لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ ان میں سے آپ نے فرمایا کہ اپنے حسب پر، خاندان پر فخر کرنا، نمبر 2 دوسرے کے خاندان میں تانا زنی کرنا، نمبر 3 ستاروں کے ذریعے سے بارش برسانے کا عقیدہ، اور نمبر 4 نوحہ کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے کہ انسان کسی دوسرے کے خاندان کے اوپر تانا زنی کرتا ہے، اس لیے کہ سب کے اصل ایک ہے، سب کے ماں باپ اصل میں آدم اور حوا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ لہذا یہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ عمل ہے، انسان کا اخلاق ہے، اس کا کردار ہے، اس کا ایمان ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کا تقویٰ اور اس کی پرہیزگاری۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے جو بات بیان کی ہوئی ہے کہ اصل چیز ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، اور دل میں یقین ہو اللہ اور اس کے رسول پر، ایمان میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہ ہو، اور اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، مال، دولت، یہ جو بھی چیز، ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے اشاعت کے لیے، سربلندی کے لیے استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں یہ ایمان کی علامت ہیں، اور یہ سچے لوگ ہیں۔ سچے مسلمان وہ نہیں ہیں جو اللہ پر احسان جتائیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایمان کی توفیق دی۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور ایمان کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، ہمارے ایمان کا فائدہ ہمیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کا جو ہے محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ پر ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، اللہ رب العالمین کا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین جو آیت سورت کا اختتام فرمایا، اس پر فرمایا کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، کہ اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، اور جو بھی کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو دیکھنے والا، اس سے باخبر اور آگاہ۔ اللہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ کی ربوبیت میں، اسماء اور صفات کے اندر شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب ماننا۔ الغرض یہ چند باتیں تھیں جو خلاصے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھے، نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور ہر برائی سے، ہر شر سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر، آمین رب العالمین، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے کسی اور دوسری صورت، یا تو سورۃ النور یا سورۃ الکہف کی تفسیر آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔